خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ود جنس. آج کا واقعہ لاہور سے رحمان بابا نے ارسال کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ. میرا نام رحمان ہے اور میں یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور سے ارسال کر رہا ہوں. ایک عمر وہ چلی کہ رحمان سے لوگوں نے میرے نام کے آگے بابا کا اضافہ بھی کر چکے. اب میری مکمل پہچان رحمان بابا ہے. میرا تعلق لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے ہے. موسم گرما گرمیوں کے دنوں میں دہی بلے اور چنا چاٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں، اور جب موسم تبدیل ہو جاتا ہے یعنی موسم گرما سردیوں کے دنوں میں بند کباب لگاتا ہوں، جو کہ لوگ بہت شوق سے کھانے کے لیے آتے ہیں. میں نہر روڈ کے نزدیک ہی رہتا ہوں اور جب ریڑھی لے کر نکلتا ہوں اپنے سفر کے آغاز دن کے 9 بجے سے شروع کر دیتا ہوں اور ریڑھی نہر روڈ سے محلہ گنج پرانے مقبرے کے نزدیک سے گزر کر ایک باغ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر سڑک کے دوسری طرف سے ہوتا واپسی ٹہرتے کہیں پر چلتے رات 11 بجے واپسی ہوتی. رات کا کھانا میری نیک بخت بیوی ناشتے کے ساتھ باندھ دیتی، جو دوپہر دن میں کام آتا. یہ واقعہ نہر روڈ سے آگے پرانے مقبرے میں پیش آیا، جو کہ محلہ گنج میں واقع ہے. وہ کچھ یوں کہ معمول کے دن سے کچھ خاص دن تھا، اور خاص دن بھی اس طرح میں بتاتا چلوں کہ جس دن یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تو میری ریڑھی پر سے رش ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا. ماشاءاللہ بہت کام ہوا. اس روز سوچا بس جلدی واپسی ہو جائے گی. اگر رات زیادہ دیر ہوتی تو میرا بیٹا جوان تھا جو کہ سائیکل پر پہنچ جاتا، کیونکہ میں جن جگہوں سے گزرتا ہوں اس کی بابت اس کو معلوم ہوتا تھا. اس لیے اس کام سے اپنے بیٹے کو میں نے ہمیشہ دور رکھا، کیونکہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بنانا چاہتا تھا، تاکہ جو کام باپ اور دادا نے کیا اس کو نہ کرنا پڑے. جس طرح میں نے بیان کیا، رات جھک آئی تھی، کام بہت اچھا چلا. بس چند گاہکوں کے آنے کی دیر تھی، پھر واپسی تھی. چلتے چلتے جب میں ریڑھی محلہ گنج یعنی پرانے مقبرے کے نزدیک سے گزرا تو اچانک سے ریڑھی جیسے اپنی جگہ پر جم گئی. زور کیا تو ٹس سے مس نہ ہو. میں بڑا متعجب ہوا. دیکھا تو ایک ہاتھ پیشانی پر جمایا. ارے باپ رے، آج تو ہوا بھروانی تھی. اب نتیجہ سامنے ہے کہ ریڑھی کا ایک پہیہ پنچر ہو چکا تھا. سو مقبرے کے سامنے ہی اب کھڑا ہونا تھا. اب کیا کیا جا سکتا ہے، یہی آخری سٹاپ تھا. سوچا بیٹا آئے گا تو پھر دونوں لے چلیں گے. اب میں بوڑھا آدمی اس پنچر ریڑھی کو کہاں گھسیٹ کر لے جاؤں گا. اس وقت تک جتنا سامان رہ گیا ہے وہ بھی بک جائے گا. تو محلہ گنج پرانے مقبرے والی ہی جگہ پر میں کھڑا تھا. مقبرہ بہت ویران تھا، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک صوبے دار تھے لاہور کے، جن کا نام ظفر جنگ تھا. یہ مقبرہ ان کا تھا جن کو خانے جہاں کا خطاب بھی دیا گیا تھا.
ان کا تعلق کوکلتاش قبیلے سے تھا اور اس مقبرے کو کوکلتاش مقبرہ کہا جاتا ہے۔ مقبرے کے بالکل بیچ میں ظفر یار جنگ کی قبر واقع تھی اور اس کی 2 منزلیں تھی مقبرے کی، جو محراب نما چاروں طرف اس مقبرے کے جو اسٹرکچر تھا وہ اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ اب ایسا تھا کہ میں جہاں کھڑا تھا تو مقبرے کی جانب میری پشت سی، یعنی کہ بیک سائڈ تھی۔ یہ اگبستہ سردی کے دن تھے، ایک گرم چادر میں نے اوڑھ رکھی تھی۔ ابھی مجھے اکا دکا گاڑیاں ہی گزرتی نظر آ رہی تھی، باقی تو تمام روڈ پر سناٹا تھا۔ مقبرے کی جانب میری پشت تھی کہ اچانک میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا، پر یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کو اپنا وہم ظاہر کیا اور خیال کیا کہ شاید اکیلا ہونے کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے باقاعدہ پیچھے سے میرا نام لے کر پکارا اور مجھے واضح طور پر سنائی دیا کہ کسی نے کہا، رحمان بابا۔ میں نے گردن گھمائی تو دیکھا اور محسوس کیا کہ دوسری منزل سے کوئی نیچے جھانک رہا۔ یہ ایک حویلا سا تھا۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ جتنے بھی کباب ہیں سارے کباب گرم کر دو، اور ہاں، صرف کباب ہی گرم کرنا۔ یہ آواز اتنی گرجدار اور بھاری تھی محسوس ہوا کہ کوئی شخص کھڑا ہے پر نظر نہیں آتا۔ ایک دم اندھیرا پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ لائٹ کا انتظام موجود تھا پر لائٹ جلاؤں تو جلے نہ۔ جس شخص نے کباب مانگے اس کی صرف آواز سنائی تھی۔ ایک احساس تھا کہ کوئی کھڑا ہے پر نظر کیوں نہیں آ رہا۔ بہرحال کباب تیار کرنے شروع کر دی۔ جب تیار کر کے ان احماق سے اپنے کام میں مصروف تھا، جب سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے اس احساس کے ساتھ کہ کوئی موجود ہے، اب نہ وہاں پر بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ پیچھے سے آواز آئی، ادھر لے آؤ، اگر تیار ہو گئے ہیں، ادھر مقبرے کے اندر۔ یہ سن کر میں سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ مقبرے کے اندر کون ہے؟ اندر تو اندھیرا ہے اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ دھندے کا وقت تھا، کمائی تو کرنی تھی۔ سوچا کہ کوئی ہوگا۔ میرے ذہن میں بالکل اس طرح کا کوئی خیال نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ کے فضل سے کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو دل اکڑا کر اندر داخل ہوا تو اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہ دے۔ اچانک سے کوئی چیز تھی جس سے مجھے ٹھوکر لگی۔ گرتے گرتے بچا تو آواز پھر سنائی دی، بس یہیں رکھ دو۔ اندازے سے کبابوں کی پلیٹ اس ٹکرانے والی چیز پر رکھ دی۔ نہ جانے کیا چیز تھی کہ خوف نے دل پر ڈیرا جما لیا، جیسے میں اپنے آپ میں نہیں۔ دماغ پر ایک بھاری پن اور بوجھ سا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی پلٹ کر جانے کے لیے قدم بڑھایا تو پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور چباتا ہے، اور وہ راڑ نما۔ محسوس کیا کہ کوئی ہے جو کباب کھا رہا۔ دل پر ایک خوف طاری ہوا۔ سامنے اتنی منہدم روشنی تھی کہ صرف ریڑھی نظر آ رہی تھی۔
جو کہ چند ہی فاصلے پر موجود تھی۔ اس مقبرے کے بڑی محراب کو عبور کر کے ہی سامنے ریڑھی کھڑی تھی، پر یہ فاصلہ تھا کہ طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ زمین نے جیسے قدم جکڑ لیا ہوں کہ پیچھے سے آواز آئی، ارے جاتے کہاں ہو، پیسے تو لے جاؤ۔ رحمان بابا، کیا مفت میں کباب بانٹ رہے ہو؟ کباب تو بہت لذیذ ہیں تمہارے، پر بہت تھوڑے ہیں۔ یہ کیا بات کی؟ تھوڑے ہیں؟ میرے پاس تو جتنے کباب تھے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 3 درجن تو ہوں گے۔ یہ بات سن کر دل پر ایک خوف سا طاری ہو، کوئی ہے بھی، یہ محسوس بھی ہو رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ محسوس ہوا کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ سیڑھیوں کے اوپر سے نیچے جھانک رہا ہو۔ یہ خیال اس طرح آیا کہ اوپر کی منزل پر جو محرابیں ہیں ان سے معمولی سی روشنی سیڑھیوں کی اور پڑ رہی تھی، اور سیڑھیوں پر میں نے ایک سائے کو کھڑے ہوئے واضح طور پر محسوس کیا۔ اچانک میرا ہاتھ اپنی جیب میں گیا اور ماچس سے ٹکرایا، تو خیال آیا کہ جیب میں تو سلنڈر جلانے کے لیے ماچس موجود ہے، میں بھی کتنا بدھو ہوں، اندھیرے میں ہی داخل ہو گیا، کم سے کم ماچس ہی جلا لیتا۔ یہ خیال آتے ہی جیب سے ماچس نکالی فٹ سے اور ٹٹول کے ماچس جلائی، تو ایک دل خراش منظر کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی قبر کے نزدیک کھڑا ہوں اور کچھ فاصلے پر سیڑھیوں کے نزدیک ایک شخص کھڑا ہے، جس کے سر پر گردن ہی نہیں، جی ہاں، وہ ایک سرکٹے کا وجود ہے۔ وہ شخص اپنی گردن سے بے نیاز ہے اور نہایت لمبے قد کا ہے۔ ماچس کے جلاتے ہی وہ سیڑھیوں سے اتر کر میری اور بڑھنے لگا اور صرف ایک آواز سی سنائی دی، رحمان بابا، اب آئے ہو تو جاتے کہاں ہو؟ باقی کی بھوک تو تم ہی سے مٹے گی، تمہارے کباب بھی کم لذیذ نہ ہوں گے۔ یہ منظر اتنا دل دہلانے والا تھا کہ میں بالکل بے جان سا ہو گیا۔ ڈر اور خوف سے پورا جسم خشک پتے کی طرح کام کیا اور میں بے جان سا ہو کر گر پڑا۔ آنکھ تو تب کھلی تو دیکھا کہ بیٹا میرے نزدیک موجود ہے اور میں اسپتال پر ایک بستر میں پڑا ہوں۔ تو بیٹے نے بتایا کہ جب کافی دیر ہوئی اور آپ گھر نہ پہنچے تو آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے آیا، تو دیکھا کہ گنج محلے پرانے مقبرے کے نزدیک آپ کی ریڑھی تو کھڑی ہے، پر آپ کا کچھ اتا اور پتہ نہیں۔ ساتھ میرے ٹارچ تھی، روشنی کی وجہ سے جب روشنی اس پرانے مقبرے پر ماری تو دیکھا قبر کے نزدیک جو ہے وہ انسانی وجود ہے جو اوندھے منہ گرا ہے۔ کچھ غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہیں، اور خان کوکل تاش خان جہاں کی قبر کے نزدیک آپ بے ہوش حالت میں ملے۔ پھر ایک ویگن والے کی مدد سے اللہ اس نیک بخت کو اجر دے آپ کو اسپتال لے کر آیا اور ریڈیو سائیکل بھی ویگن والے کی مدد سے سنبھالی۔ اب آپ کو ہوش آیا ہے تو اب آپ بیان کیجئے کہ آپ مقبرے میں اس قبر کے نزدیک کیسے پہنچے، اور پہنچ گئے تو ایسا کیا ماجرا پیش آیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اپنے بیٹے کو اور اسپتال کے عملے کے کچھ لوگ تھے، ان کو جب یہ تمام واقعہ گوشے گزار کیا تو سننے والوں پر ایک خوف سا طاری ہوا اور تمام دلوں پر ایک ہیبت سی بیٹھ گئی۔
یہ نہایت خوف طاری کرتا ہوا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال اس واقعے کے پیش آ جانے کے بعد پھر میں نے احتیاط کی۔ خاقان کو کلتاش کے مقبرے پر اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے رات میں کسی غیر مرئی وجود کو اکثر مقبرے کی دوسری منزل پر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج بھی یہ بات مشہور ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں جاننے کا شوقین ہے تو گنج محلے میں اس مقبرے پر ضرور وزٹ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹکراؤ بھی اس مخلوق سے ہو جائے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی یہ نہایت دہشت طاری کرتا ہوا واقعہ ہے، اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کچھ غیر مرئی قصوں اور کہانیوں اور واقعات کے ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے، جو میں اپنے پروگرام میں شیئر کروں گا۔ سنتے رہیے میٹ وتھ جنس۔ اللہ حافظ۔